نجات دہندہ ہو گیا۔ پاپا تو بچان یسوع آیا جا کے، پاپا تو بچان یسوع آیا تے آن کے مٹائے اس نے پاپ سب تے آن کے مٹائے اس نے پاپ سب یسوع زندہ ہو گیا۔ کوڑے کا دے تاج کنڈے آدھا پا لیا، کوڑے کا جا لیا تے سولی اتے مرد ڈاکو یسوع زندہ ہو گیا۔ ہالیلویا۔ ڈاڈا اودی پسلی وچ بچیا، نیزا ڈاڈا اودی پسلی وچ بچیا تے پاپ دھون والا او زندہ ہویا موت پہ قبر نو جیت کے تے چڑھ گیا آسمان بیٹھا سجے ہاتھ پہ تے چڑھ گیا آسمان بیٹھا سجے ہاتھ پہ۔ ہالیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، ہالیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا تے دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ جے جے بولو مومنو مناؤ عید نو تے دل وچ رکھیو مسیح دی دید نو۔ دہندہ ہو گیا تے دنیا دا دہندہ ہو گیا۔ میں یونٹ نمبر 10 سے ریورنڈ فادر جمیل ایڈورڈ، ریورنڈ فادر ندیم پیارے لال OFM، ماسٹر ٹیم، سسٹر جی اور سینٹ الزبتھ پیرش سے تعلق رکھنے والے تمام علاقوں سے آئے ہوئے مسیح تعلیم کے اساتذہ کو اور آنے والے مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ دعا خدا باپ کی حمد و ثنا اور عبادت کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں دعا کے لیے بلانا چاہوں گی مسٹر بلسن کو کہ وہ آئیں اور دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ اے خدا پیارے خدا، ہم نہایت دل کی گہرائی سے تیرے شکر گزار ہیں خدا، تو نے اپنی عظیم برکت اور اپنی شفقت کے جلال سے ہمیں زندگی دی ہے، اور ہم شکر گزار ہیں ان پاش کے ایام کے لیے جس میں آئے خدا پیارے یسوع اس دھرتی پر آ کر تیرے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اور انسان کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن تم نے سے جی اٹھا اور خدا تم زندگی دی ہے۔ اس لیے خدا تمہیں آسمان پر جانے سے پہلے اپنے سنو ایک خاص مشن دی جس میں خدا تم نے کہا کہ جو کچھ میں نے تمہیں حکم دیا ہے ان باتوں کی سب کو تعلیم دے، تاکہ وہ اس تعلیم سے تیری بادشاہ کے لائق مان جائے۔ خدا آج تمام سینٹ الزبتھ کیٹیکزم ٹیچرز کے لیے، تازہ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جنہیں خدا تو نے چنا ہے، انہیں بڑی برکت دے، روح القدس کے وسیلہ سے خداوند اسی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوند خاص طور پر بچوں کی پرورش نشر و نما روحانی طور پر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکیں۔ آج ایک ایک اپنے بیٹے بیٹی کو خاص برکت دے جتنے یہاں موجود ہیں، اور پوری سینٹ ٹیم کو بھی، تاکہ خداوند ہم اسلام کو مل جل کر بڑھاتے ہوئے خداوند تیری چراہ میں پڑیں، تاکہ خداوند بچے کلیسیا کا مستقبل ہے، تاکہ وہ مسیحی تعلیم میں خداوند بڑھ سکیں اور خداوند آگے بڑھتے ہوئے اچھا خاندان بن سکیں۔ خداوند تو پاک کے وسیلہ سے ہماری مدد کر، رہنمائی کر، تاکہ جو کچھ ہم سیکھیں اور سکھائیں اس پر عمل کر سکیں
اور اسے آگے بڑھائیں، کیونکہ خدا تو ہماری قوت ہے، تو ہی ہماری طاقت ہے۔ اسی طرح پاک روح ہماری مدد رہنمائی کرتے ہیں۔ بخش دے کہ ہم تیرے پیار، تیری محبت میں بڑھتے ہوئے خداوند ہم ایک دوسرے کے مددگار بن سکیں، جس میں پیارے یسوع تیری محبت، تیری وفاداری اور تیرا پیار ہم سب کی زندگی میں بڑھتا رہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں اسی ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ مقدس متی 28 باب 16 سے 20 تاریخ۔ حکم رسالت۔ اور وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا۔ اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہی تعلیم کے اساتذہ جو بچوں کو دین کی تعلیم سکھاتے ہیں، ایمان کی تربیت دیتے ہیں، ان کا آج اجلاس ہمارے پارش میں ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بشپ چپانے آلہ جو حیدرآباد ڈائسس کے چپانے آلہ ہیں، انہوں نے اس سال کو مسیحی تعلیم کا سال قرار دیا ہے، اور ہمارے بینر کے اوپر بھی لکھا ہے ایئر آف دا کیٹیکزم۔ تو یہ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ جب یہ تھوڑی سی ٹرمینالوجی اور تھوڑا سمجھنے کے ٹیچر یہاں پر موجود ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا پاپا اعظم نے مسیح تعلیم کا سال قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب پاپا اعظم مسیح تعلیم کا سال قرار دیتے ہیں تو وہ پوری دنیا کے لیے مسیح تعلیم کا سال قرار دیتے ہیں۔ اور ہے انہوں نے اس سال کو مسیح خاندان کی تربیت کا سال قرار دیا ہے۔ تو ہر ڈائسس کے بشپ وہ محسوس کرتا ہے کہ میری جو ڈائسس ہے اس کے اندر جو بچے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، تو اس کی ضروریات کے پیش نظر جو الہامی طور پر پاپا اعظم بشپ صاحب کو یہ آگاہی ہوتی ہے خدا کے کلام سے کہ وہ ہمارے ملووں کے لیے کس قسم کی تربیت کی ضرورت ہے، تو وہ پھر وہ ایک لیٹر جاری کرتے ہیں۔ تو وہ جو لیٹر ہے اس کو لکھا ہے بشپ سیمسن شوگر جی کا خط، تو وہ ان قریب جب آپ کو یہ پریزنٹیشن کریں گے تو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آج کے جب ہم نے تلاوت سنی تو اس کا جو مقدس متی کے مطابق خداوند کی لکھی ہوئی پہلی انجیل ہے جو مقدس متی رسول نے لکھی، اور اس کا جو آخری ورڈز ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس سے پہلے جو یہ آیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ اور یہ حکم جو ہے اس سے پہلے جتنی ورسز ہے، جتنی تعلیم ہے خدا کے کلام کی، اس سے متعلق ہے کہ جو جو کلام کے اندر باتیں لکھی گئی ہیں اگر آپ ان کے عمل کرتے ہیں، ان کی تعلیم دیتے ہیں، پہلے تعلیم دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمل کرتے ہیں۔ انجیل کا جو آغاز ہوتا ہے وہ یسوع مسیح کے لفظ سے ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم۔ انجیل کا اختتام بھی دیکھو میں دنیا کے ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یسوع مسیح کو ہم ایمانویل کہتے ہیں۔ تو ایمانویل کا مطلب ہے کہ وہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو انجیل مقدس جو خدا کا الہام لکھا جاتا ہے اٹھایا ہوا، اور اسی طرح جب یہ نیا عہد نامہ یہ بائبل مقدس کے اختتام کو پہنچتی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے آئے خداوند یسوع آ، خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے۔ تو ہم فادر جمیل البرٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ آئے اور آج کے اس پروگرام سے متعلق اغراض و مقاصد بیان کریں۔ اس طرح ہم نے اپنے پارش کے اندر
जो बिशप सैमसन का विजन है उसके मुताबिक जो कैटेकिज्म की तालीमात हैं उनको रिवाइज करें। तो चाहता हूँ देर से आने के लिए, लेकिन उम्मीद है कि आपने अपने मामला को शुरू कर लिया था। जब से मैं आया हूँ पैरिश में तो मैंने एक कमेंट बहुत सारे लोगों से सुना, और वो ये कमेंट था कि हमारे कैटेकिज्म स्कूल में, जिसे संडे स्कूल बार बार मैं सुनता था, उसमें टीचर्स हैं जो बहुत यंग हैं, जिनको बच्चों पर भी कंट्रोल नहीं है और उनको ये भी नहीं पता कि बच्चों को कैसे नज़्म ज़ब्त में लाते हैं। तो फिर मैंने इसका हमेशा दिफा किया, क्योंकि आप लोग रज़ाकाराना तौर पर अपने खिदमत पेश करते हैं। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं माजी की जिसकी वजह से आपकी ट्रेनिंग्स एज ए कैटेकिज्म टीचर्स शायद महदूद पैमाने पर हुई है। तो मैंने ये प्रॉमिस किया था अपने आप के साथ भी कि वक्त के साथ साथ हम सारी पैरिश के जो पार्टनर्स हैं हमारे मिशन में, उनके साथ साथ सबकी ट्रेनिंग्स फॉर्मेशन करेंगे। तो ये फॉर्मेशन का सिलसिला जो है ये कैटेकिस्ट जो हैं उनसे शुरू है, उनका सिलसिला तो ऑनगोइंग है, चलता रहेगा। साथ साथ ये कोशिश की कि जो चर्च में पार्टनर्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनको भी। तो अभी बारी आई थी कैटेकिज्म के टीचर्स की। तो जब आपसे मुलाकात की तो उस वक्त आपकी तरफ से जो सवालात और जो खदशात और अंदेशे जाहिर किए गए थे, उन पर हमने सोचो विचार किया ताकि उसको बेहतर तौर पर टैकल करें, ताकि एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया जाए जिससे हम अपने बच्चों की बेहतर ईमानी निगहदाश्त कर सकें। तो जब ये पूछा पहली पाक शराकत से मुतालिक, पहली पाक शराकत की तैयारी के सिलेबस से मुतालिक, तो एक अनक्लियर जो है वो मुझे जवाब मिला कि सिलेबस जो है वो हर जगह पर अब टीचर्स अपनी मर्जी के मुताबिक वो बच्चों को सिखाते हैं और फिर उसी के मुताबिक इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, जायजे में ये बात आई कि एक ख़ास किस्म के बच्चे हैं जो ट्रेनिंग्स में से, तरबियत में से गुजरते हैं, लेकिन ये भी देखने में आया है माजी के तजर्बात से, आप लोगों ने ही बताया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बगैर ट्रेनिंग के, बगैर फेथ फॉर्मेशन के ही पहली पाक शराकत या फिर कन्फर्मेशन का साक्रामेंट लेने तक पहुंच जाते हैं। वो कैसे पहुंचते हैं वो एक अलग बहस है। हमने अपने तौर पर इस पर कोशिश की है कि ऐसा अब ना हो। लिहाजा इन चीज़ों को टैकल करने के लिए जो टीम बनाई थी, अभी जैसे सर शमाउन ने बताया कि हमने कहा कि पहली बात यह है कि हम सिलेबस यूनिफाइड, एक जैसा सिलेबस जो है वो पूरे पैरिश में बनाएंगे, जो कि पहली पाक शराकत के बच्चों के लिए और बड़ों के लिए होगा, पढ़े लिखे और अनपढ़ बच्चे दोनों के लिए होगा। पढ़े लिखे बच्चों का रिटर्न में इम्तहान लिया जाएगा और जो अनपढ़ है उनसे जुबानी सवाल जवाब किए जाएंगे, उनकी कैपेसिटी चेक की जाएगी ताकि उनको इस देखा जाए कि वो पाक शराकत को ईमानी तौर पर वो समझते हैं जो हम उनको सिखाना चाहते हैं और वो अब वो लेने के लिए तैयार है। तो उसके लिए एक टीम बनाई। मैं शुरू में ही अभी आज उस सारी टीम का, जिसमें सर शमाउन है, मिस सोनिया है, मिस परवीन है, मास्टर विल्सन थे, और चलो मैं भी इनके साथ था जहाँ तक पॉसिबल हो सका। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, कई दफ़ा ये आपस में मिले हैं, इन्होंने उसको इकट्ठा किया है। चीज़ें वही हैं जो आप पहले से कर रहे थे, लेकिन उनको कंसोलिडेट किया है, ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे जमा किया है ताकि हम अपने पैरिश की तरफ से अपने बच्चों के लिए एक मुनज़्ज़म कॉपी तैयार कर लें
جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کیٹیکزم اسکول میں پاک شاکت کی تیاری کے لیے یہ سلیبس ہے، استحکام کے لیے یہ دوسرا والا ہے، اور اسی طرح شادی کی تیاری کے لیے تیسرا والا ہے، اس طرح سے۔ لہٰذا اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وجود میں آئیں گی۔ تو پہلا فیز جو ہے وہ یہ ہے، پہلی پاک شاکت جس کے ساتھ اعتراف کنیکٹڈ ہے۔ تو آج آپ سب کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو سلیبس ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ دوسری بات، جو آنے والی ہماری پہلی پاک شاکت کی عبادت ہے اس کی جو خد و خال ہے وہ ابھی تیار کیے جائیں، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے پاسٹر ٹیم میں کہ ہم پاک شاکت کو یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کی عید والے ہفتے میں کریں گے، اور اس کے لیے ابھی سے ہم تیاری شروع کریں گے۔ ماسٹر صاحبان اپنا کام کریں گے، آپ لوگ اپنا کام کرو گے۔ تو لہٰذا جو بچوں کی تربیت کا عمل ہے اس دوران، وہ اپنی خواہش کے مطابق نہیں، اپنے موڈ کے مطابق نہیں، بلکہ کیتھولک چرچ کے مائنڈ اور ایمان کے مطابق، اور اس کی روشنی میں یہ سارا سلیبس جو ہے اس کو کمپائل کیا گیا ہے۔ جب آپ کے ہاتھوں میں وہ دیا جائے گا، آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کیسے اس کو کنڈکٹ کرنا ہے، آپ کی ٹائم پیریڈ آپ کا متعین کیا جائے گا، آپ آپس میں ہی کریں گے، اور بعد میں ہم اس کی ڈیڈ لائن بھی مقرر کریں گے کہ کب ہم ایگزامس لیں گے۔ تو آج کے اس شام جمع ہونے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے۔ اغراض و مقاصد سے متعلق اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ان بٹوین جیسے جیسے یہ معاملہ آگے چلے گا تو اور بھی باتیں آتی جائیں گی۔ اگر یہاں تک کوئی اگر سوال ہے تو آپ ابھی کر سکتے ہیں۔ جیسے سر شمع نے بتایا ہے کہ یہ سال جو ہے وہ کیٹیکزم کا ہے، تو میں آپ کے سامنے جو ہمارا سال ہے کیٹیکزم کا، اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ عزت مآب بشپ سیمسن شکردین کی طرف سے یہ سال 2024 کیٹیکزم کا سال منتخب کیا گیا ہے۔ کیٹیکزم کا مقصد کیتھولک تعلیمات کے لازمی اور بنیادی مقاصد اور عقائد کو آئندہ نسلوں میں منتقل کرنا ہے۔ رابرٹ ریکس کیٹیکزم اسکول کے بانی ہیں۔ رابرٹ کے دور میں یعنی 1780 میں انگلینڈ کے رہائشی بچے دن بھر فیکٹری میں مزدوری میں مشغول رہتے تھے۔ اسی وجہ سے بچے مسیح تعلیمات سے محروم تھے۔ کیٹیکزم اسکول کی پہلی کتاب دیداکے ٹیچنگ آف دا اپوسٹلز۔ کیتھولک کلیسیا کی کیٹیکزم بڑے وسیع تعاون کا نتیجہ ہے۔ یہ مکمل کشادہ دلی اور پرجوش ولولے کے ساتھ 6 برس کی سخت محنت سے تیار کی گئی ہے، اور اس کی اشاعت 2012 میں ہوئی تھی۔ کیٹیکزم بچوں، جوانوں اور بالغوں کے ایمان کی تعلیم ہے۔ کیٹیکزم گہرے طور پر پوری کلیسیا کی زندگی کے ساتھ پیوستہ ہے۔ کیٹیکزم کی عمارت کے بنیادی 4 ستون ہیں۔ پہلا، بپتسمائی ایمان کا اقرار۔ دوسرا، ایمان کے 7 ساکرامنٹ۔ تیسرا، ایمان کی زندگی، رسولوں کے عقیدہ کے 12 نکات۔ چوتھا، ایمان کی زندگی میں دعا۔ ہم شکر گزار ہیں عزت مآب بشپ سیمسن شکردین کے کہ انہوں نے اس سال کو کیٹیکزم کی اہمیت پر غور کرنے پر توجہ دی، تاکہ جس طرح مسیح بچے قد و قامت میں بڑھیں اور مسیح تعلیم میں بھی تربیت پائیں۔ To follow Christ, the world will teach them not to.
Absolute Beginner's Guide to Teaching the Children's Catechism करता है। इस्तेकाम अलपाक शागिर्द के ज़रिए और हम कैटेकिस इस बीज को मजबूत जड़ बनने में मदद करते हैं और मजबूत जड़ों पर तनावर दरख्त खड़े रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, सबको तालीम दो कि वो यीशु मसीह की बातों पर अमल करें जिसका यीशु ने हुक्म दिया, और देखो दुनिया के आखिर तक हर रोज़ मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं फादर जमील से दरख्वास्त करूँगी कि वो एतराफ़ के सैक्रमेंट के लिए टीचर्स के साथ शेयर पहले। सलाम, मैं मिस परवीन यूनिट नंबर 5 से, और माह फरवरी में फादर जमील एल्बर्ट ने तमाम कैटेकिज्म स्कूल के टीचर्स की एक मीटिंग बुलाई, जैसा कि सर शमाम ने ये आपसे पहले शेयर किया है, जिसमें तमाम इलाकों के मौजूदा सिलेबस का जायज़ा लिया गया और मुत्तफ़िका तौर पर हर इलाके से नए सिलेबस की तैयारी के लिए एक मेंबर का चुनाव किया गया। यूनिट नंबर 5 से मिस परवीन जॉर्ज, यूनिट नंबर 10 से मिस सोनिया उमैर और यूनिट नंबर 6 से सर शमाम गिल, और फादर जमील एल्बर्ट की रहनुमाई में ये सिलेबस तैयार किया गया, जिसको पेश करने के लिए मिस सोनिया उमैर आपके सामने तशरीफ लाएंगी। तो मिस सोनिया प्लीज। हिस्सा 2 उसमें क्या है? पाक शागिर्द और यूक्रिस्ट के सवाल और जवाब। इधर रोजमर्रा की जो दुआएं हैं वो सारी मेंशन है। जो दूसरा हिस्सा है वो है हमारा पाक शागिर्द यूक्रिस्ट के सवाल और जवाब। ये सवाल और जवाब भी आपके पास मेंशन है, और जैसे जैसे हम लोग साथ साथ चलेंगे, हम 1 बाय 1 हम तीनों टीचर्स ये सवाल आपको पढ़कर भी आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद है तीसरा हिस्सा, एतराफ़ के सैक्रमेंट की अदायगी। ये हमारे साथ शेयर करेंगे फादर जी, क्योंकि उनसे अच्छा कोई और शेयर नहीं कर सकता। सारे जो है यूक्रिस्ट इबादत के हिस्से, ये सारा शेड्यूल आपके सामने उन्होंने हैंग किया हुआ है। चौथा हिस्सा है हमारा पाक मास में शराकत। पाक मास में कैसे शराकत करनी है, किस तरह करनी है, छोटे बच्चों को कैसे करनी है, हमें कैसे करनी है, तो ये सारा एक्सप्लेन जो है वो करना है। 5वां हिस्सा है हमारे पास इस्तेकाम के सवाल और जवाब। पाक शागिर्द के सवाल जो हैं वो अलग हैं, इस्तेकाम के अलग हैं। मे भी कुछ मिक्स भी हो, लेकिन इसका डिफरेंस हमने बच्चों को बताना है कि पाक शागिर्द के सवाल कौन से हैं और इस्तेकाम के सवाल कौन से हैं। इसके साथ साथ इसके बाद जब हम चलेंगे, ये हमारा सारा शेड्यूल फिनिश हो जाएगा। हम बच्चों के साथ पाक शागिर्द और इस्तेकाम का काम कर चुके होंगे। उसके बाद शायद हमें ठंडे नहीं पड़ जाना, हमने अपना काम, अपना पैशन वैसे ही कंटिन्यू रखना। और इस कंटिन्यू करने के लिए मैंने कुछ छोटे बच्चों का जो है वो सिलेबस रेडी किया है हमने फादर जी की हेल्प के साथ। इसमें ओरली क्वेश्चंस हैं। इसमें ओरली क्वेश्चंस कहते हैं कि जैसे फादर जी ने बताया, जो नहीं पढ़ लिख सकते उनको हम ओरली याद करवाएंगे, और छोटे बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। मोस्टली जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो वो डायरेक्टली लिखना नहीं सीखते। प्ले ग्रुप से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो बोलना, बैठना, उठना, बैठना, सारा तरीका, ये एटिकेट्स उनको जो है वो सिखाए जाते हैं। तो इसमें कुछ ओरली क्वेश्चंस हैं। यहाँ आप देख भी रहे होंगे कि लिखा है सिलेबस फॉर कैटेकिज्म स्कूल। तो इसमें क्या है, इसमें हमने टॉपिक्स लिखे हैं। टॉपिक्स के बाद हमने उनको इंगेज करने के लिए पोएम्स लिखी हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो एक ही चीज़ पढ़ के हैटिंग ना हो उनके लिए, या थक ना जाएं। छोटे बच्चे हैं, क्लास लेते वक्त मेरे साथ जो टीचर्स हैं, और आई होप आपको भी यही पूछते होंगे कि बाजी कब घर जाना है, प्यास लगी है, वॉशरूम जाना है। तो क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? क्योंकि हम उनको इंटेंशन शायद वैसे नहीं दे रही, हम लोग इंक्लूडेड मी, शायद हम लोग वो इंटेंशन नहीं दे रहे। तो कैसे आप पहले जो ग्रुप में होंगे उनकी एज रख लें 3 to 5, फिर उससे आगे बढ़ जाएं। तो आगे आगे जैसे जैसे हम ग्रुप डिवाइड कर देंगे, हमारी एज के उन बच्चों में आपके साथ शेयर करूंगी। ये क्वेश्चंस की कॉपी फिर मैं आप लोगों को जो है ना वो शेयर हो जाएगी इलाका वाइज। इसमें एक सवाल है, हु आर वी? आई होप सब समझ गए होंगे। तो मेरे टीचर्स को पता है कि मैंने बच्चों के साथ ये सवाल याद भी करवाया है, और उनका जवाब क्या आया था। मोस्टली जब बच्चे मदरसे जाते हैं या मुस्लिम स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो वो यही कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है, मैंने जब उनसे पर्सनली पूछा, मैंने कहा हु आर वी, तो उन्होंने कहा मिस
ہم مسلمان ہیں. میں نے کہا ہم تو مسلمان نہیں ہیں. تو پھر میں نے ان کو جو ہے نا وہ سوالیات کروایا. میں نے کہا مسلمان نہیں ہیں. اب آپ نے جواب دینا ہے وی آر کرسچنس. تو اگر آپ ایکشنز کے ساتھ بچوں کو میرے خیال میں سکھائیں گے, بتائیں گے, تو بچے آپ کے ایکشن سے بھی فالو کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ وی آر کرسچنس, اگر ہم ایسا سائن دیں گے تو جس کو نہیں بھی پتا ہوگا میرے خیال میں اس کو پتا چل جائے گا کہ وی آر کرسچنس. دعوت دوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ اعتراف کے سیکرمنٹ کی جو ہے وہ شیئرنگ ہے. شکریہ. میں نے تیسری بات ہمارے یہاں پر میں نے جو آبزرو کیا ہے, ہماری آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے پاکشاہ دیتے ہیں, پاکشاہ کے بعد ہے بیٹھتے ہیں 9 لوگ بیٹھتے ہیں. کم از کم ہم بچوں سے شروع کر سکتے ہیں ان کو یہ بتانا کہ پاکشاہ کو دینے کے بعد گریڈ ہے اللہ کے بچے ہیں, ان کو پہلے ہمیں کئی چیزوں کا نہیں لگوانا پڑے گا. آج اٹھا لگوائیں گے کل ان کی وہ دعا بنے گی. یسوع مسیح نے بھی جب اپنے شاگردوں کو سکھائی تھی تو پہلے ان کو دعا, لفظی دعا سکھائی. کچھ چیزیں ہمیں لفظ پر لفظ سکھانی پڑتی ہیں. اگر لفظ پر لفظ نہیں سکھائیں گے تو ہم شاید دنیا میں کہیں اپنے جذبات کی رو میں بہ جائیں گے. کبھی آپ خوش ہوتے ہیں, کبھی آپ موڈ میں رہیں گے. ہم موڈ سوئنگز کے ساتھ نہیں چلتے. پروٹسٹنٹ چرچ کے ساتھ, پروٹسٹنٹ چرچ جاتا ہے موڈ سوئنگ کے ساتھ. ہم موڈ سوئنگ کے ساتھ نہیں چاہتے ہیں. ہم in the mind and with the mind of the spirit of the church, چرچ کا مائنڈ جو ہے, چرچ کا, تو ضرور ہمیں دعا کی ہے. یہ ایک پیٹرن ہے, یہ لمبی ہے یقیناً. اس میں سے کنٹینٹ آپ نکال کے سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دو بدل نہیں ہوتی. انفرادی دعا میں آج میرا موڈ ہے ہنسنے والا, میں ہنسنے میں دعا کر, میرا لیٹ کے دعا کرنے کا موڈ ہے, کوئی بات نہیں, میں لیٹ کے کر. لیکن تیسری دعا پاس ہو گئی ہے, میرا دل کر رہا ہے میں لیٹ جاؤں. We go to move. We go to the mind of the church and spirit of the church. آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ جو ہے بچوں کو ہم کم از کم ہم سکھائیں گے تو گرے جا سکتے ہیں. اگر اگلے بار میں گے تو اس اگلے بار ہم نام بھی بتا دیں گے کتنے لوگ ہیں, دل کے نمبر بھی دس دیا. لیکن یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں بچوں سے کم از کم اسٹارٹ کے بعد دعا کرنی شکر گزاری. اور دوسرا یہ بڑی اچھی بات یہ رہی کہ ریز کیا کوشچن میں نے نوٹ کیا, یہ بات ہماری میٹنگز میں بھی کھائی ہے, مجھے بھی یہ بات کہی ہے. اسکولوں میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کہتے ہیں, پی ٹی ایم کہتے ہیں. ہماری بے شک فارمل نہیں ہے لیکن انفارمل ٹائم کی میٹنگ تو ہم ضرور کریں گے. ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں ان سے پوچھیں گے جو ہم نے کیا ہے ہم اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے. جیسے آپ نے بات کیا ہے نا گروپس کو اچھی باتیں میں جو سوال جو کہ پاکی و کریسٹ کے سیکرمنٹ سے متعلق ہوئی ہے, اس میں جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں میرے خیال ہم سب کے لیے وہ جاننا ضروری تھی. تو آئندہ سے اگر ہم خود بھی ان میں شامل ہوں یا کوئی اور اس میں شامل ہو تو میرا خیال ان کو ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے. خاص طور پر شروع میں کسی نے کہا تھا کہ پاکی و کریسٹ کے صرف 2 حصے ہیں, یعنی کہ وہ جو ہے ایک تو نذرانے کا اور ایک پاکشراکت کا. لیکن اس کا شروع میں جو توبہ کی رسم ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر توبہ نہیں ہے تو ویسے بھی کسی نے کہا کہ ہمیں پاک صاف ہو کر تو پھر ہی پاکشراکت لینی ہے, اور اس کے بعد شکر گزاری. تو ان چاروں حصوں کو اگر ہم جب بھی ہم وہ پاکی و کریسٹ کی عبادت میں شامل ہوں تو اس کو ہمیں یہ چاروں حصوں میں شامل ہونا چاہیے. اگر ہم ایک حصے میں شامل نہیں, یعنی کہ شروع میں یہ کہا بھی گیا تھا کہ اگر ہم نذرانے کے وقت آتے ہیں تو ہمیں تو یہی سکھایا گیا تھا کہ یہ جو ہے پاک
पाक अंजील के सुनने से पहले हर एक को होना चाहिए, तो तब वो पाक शराकत भी ले सकता है, वरना नहीं। तो हमें ना इन चीज़ों पे बड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि ये जो पाक यूकरिस्ट का सैक्रामेंट है ये कितना ज़रूरी है हमारी रूहानियत के लिए, और शराकत का वैसे भी मतलब कैसे इकट्ठे बैठकर हम इसकी तैयारी करते हैं, फिर इसके लिए हम तौबा करते हैं। सबसे पहले तैयारी, तौबा, फिर ये जो तिलावतें होती हैं ये हमें बताती हैं कि इस आगे हमने क्या करना है। तो इसका हर हिस्सा जो है, बेशक इधर हर हिस्से के ऊपर बात नहीं हुई, लेकिन अंदर कभी इस तरह की इबादत हो, इस तरह की इकट्ठ हो, तो अगर पाठशाला के तमाम हिस्सों पर गौर किया जाए, क्योंकि इसकी जो तरतीब है वो बड़ी ज़रूरी है, तो हमें इसके मुतालिक ना ये सोचना चाहिए कि ये तकरीबन इसके 4-5 हिस्से हैं और वो हमें उसमें उसका पता होना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए, तो तब हम पूरी तरह से ये जो इबादत है उसको हम मुकम्मल कर सकेंगे। इसमें यीशु को पहचाने और उसको दूसरों को पहुँचाने में अपना फिलहाल ना करें, और खुदा जो नेम को खाने का है शेर और उन गरीबों मुस्लिमों को भी अदा कर दी जिन्हें अभी तक मैसरी और किसी बरकत पाए, मेरे लिए कामों में स्थापित को सब करे, यीशु से हमारे खुदा उनकी नसीब चलो